السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور سامعات، سنن ترمذی کی ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ ترمذی میں حدیث نمبر 3450 ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح سنن ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح صحیح الترغیب و ترہیب میں بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اتانی اللیلۃ ربی تبارک و تعالی فی احسن صورت قال احسبہ قال فی المنام، کہ آج رات میرے پاس میرے خواب میں اللہ تبارک و تعالی نہایت حسین و جمیل صورت میں آئے۔ فقال یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ مالائے اعلیٰ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں؟ قلت نعم فی الکفارات، میں نے عرض کی جی اے میرے اللہ، وہ کفارات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں۔ والکفارات المکث فی المسجد بعد الصلاۃ، اور کفارات سے مراد ہے کہ نماز کے بعد مسجد میں ٹھہرنا۔ والمشی علی الاقدام الی الجماعات، اور پیدل چل کر نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد پہنچنا۔ واسباغ الوضوء فی المکارہ، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کو مکمل اچھی طرح سنت کے مطابق مکمل کرنا۔ ومن فعل ذلک عاش بخیر ومات بخیر، جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ زندگی بھی عافیت سے بسر کرتا ہے اور اسے موت بھی عافیت سے آئے گی۔ وکان من خطیئتہ کیوم ولدتہ امہ، اور وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا کہ جس طرح اس نے آج ہی جنم لیا ہو۔ تو یہ مختصر حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے ہی آسان عمل بتائے ہیں اور ان کا 4 قسم کا عظیم الشان اجر بیان کیا ہے۔ تو پہلا عمل یہ ہے نماز کے بعد مسجد میں اپنی جگہ پر ٹھہرنا، کہ فرض نماز کے بعد مسجد میں اپنی ہی جگہ پر بیٹھ کر ذکر اذکار کرنا، بیٹھے رہنا۔ دوسرا عمل ہے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں پیدل چل کر جانا، اور تیسرا عمل یہ ہے کہ وضو کو اچھی طرح مکمل کرنا۔ اور ان کا اجر کیا ہے؟ 4 قسم کا اجر آپ نے بیان فرمایا ہے۔ پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ یہ وہ اعمال ہیں جن کا اجر لکھنے کے لیے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ یہ سعادت کس کو نصیب ہو، اجر لکھنے کی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی۔ دوسری ان کی فضیلت یہ ہے کہ ان کو کفارات کا نام دیا گیا ہے۔ کفارات، کفاراتن کی جمع ہے، اور عربی زبان میں کفاراتن کا معنی ہوتا ہے چھپانے والا، ڈھانپ دینے والا۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں کہ جو بندے کے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں، ڈھانپ دیتے ہیں اور انہیں مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تیسری فضیلت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے اسے زندگی بھی عافیت والی ملے گی اور اسے موت بھی عافیت والی عطا ہوگی۔ تو دنیا میں بھی عافیت اور مرتے وقت بھی عافیت۔ اور چوتھی فضیلت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ بندہ گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ جیسے ایک دن کا بچہ گناہوں سے پاک صاف اور معصوم ہوتا ہے، تو ایسے ہی وہ بندہ بھی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی ہی عظیم الشان ان کی فضیلتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ بلکہ ایک صحیح مسلم کی حدیث میں، حدیث نمبر 251 ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا: الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات،
اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور درجات کو بلند کر دیتا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے، دل نہ چاہتے ہوئے وضو کو مکمل کرنا۔ سردی ہے، دل نہیں چاہ رہا وضو کرنے کا، لیکن اس کے باوجود وضو کو اچھی طرح مکمل سنت کے مطابق کرنا۔ اور آپ نے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ پیدل چل کر جانا۔ وَانتظار الصلاة بعد الصلاة، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اور آپ نے فرمایا کہ فَذَلِكُمُ الرِّبَاط، یہ ہے وہ رباط۔ تو گویا کہ ان اعمال کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الرباط کہا ہے۔ اور الرباط کا معنی ہوتا ہے کہ سرحدوں پر اگلی چوکیوں میں جا کر دشمن کے خلاف پہرا دینا، میدان جہاد میں سرحدوں پہ جا کے پہرا دینے کو الرباط کہا جاتا ہے، اور وہ بڑا ہی عظیم الشان عمل ہے۔ دشمن کے خلاف پہرا دینا بہت بڑا عمل ہے۔ تو گویا کہ جو بندہ دشمن کے خلاف پہرا دیتا ہے، جو اجر اور فضیلت اس کو حاصل ہے، وہی اجر اور فضیلت یہ کام کرنے والوں کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ تینوں کام کرنے چاہیے کہ نماز کے بعد مسجد میں تھوڑی دیر ٹھہرنا چاہیے، اذکار کرنے چاہیے، دوڑنا نہیں چاہیے، جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ نماز کی خاطر اگر پیدل چلنا پڑے اسے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ خوشی کے ساتھ پیدل چل کر مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ وضو کو اچھی طرح مکمل کرنا چاہیے۔ سردی ہے تو کیا ہوا، تو سردی کی وجہ سے اگر وضو اچھی طرح کرتے ہیں تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح رہی وہ خواتین کہ جو گھروں میں نماز پڑھتی ہے، چونکہ خواتین کی گھر میں نماز مسجد کی نماز کی نسبت زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، گھر میں ان کے لیے زیادہ پردہ ہوتا ہے۔ تو خواتین چونکہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں، تو اگر وہ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پر، جائے نماز پر بیٹھتی ہیں، ذکر اذکار کرتی ہیں، تھوڑی دیر ٹھہرتی ہیں، تو یہ فضیلت جو مردوں کو حاصل ہوتی ہے مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد، تو یہ فضیلت ان کو گھروں میں حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح انہیں بھی اچھی طرح وضو کو مکمل کرنا چاہیے، سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ وہ خواتین بھی اس فضیلت کو، اس اجر کو حاصل کر سکتی ہیں۔ اور وہ مرد حضرات جو کسی عذر کی بنا پر، بیماری کی بنا پر مسجد میں نہیں جا سکتے اور گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، تو اگر وہ گھر میں نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پر، اپنے جائے نماز پر انتظار کرتے ہیں، نماز کے بعد بیٹھتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو یہ فضیلت انہیں بھی انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگی۔ تو یہ تینوں کام اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔